اچھا، قرآن کے بنیادی عقیدوں میں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ مشاجرات صحابہ پہ بات کریں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو اس کے کیا مطلب کہ ہم انبیاء پہ عقیدہ ہوا ہمارا، ان پر ایمان لانے کے بعد ان کے اصحاب پر بھی ایمان لانا اس عقیدے میں شامل ہے؟ نہیں، اصحاب پہ ایمان لانے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں تو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی، لوگ دنیا میں بہت باتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے میرا ایک ہی کلپ کافی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، پیڈ لوگ، ان کے بارے میں میرا ایک کلپ ہے۔ کیا اہل حدیث بھی گستاخ صحابہ ہیں؟ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، تب یہ صاف ہو جائے گی۔ یہ اپنے مرے ہوئے بزرگ بھی زندہ کر لیں نا اگر بفرض مال، اور جو بھی ہیں وہ صرف وہ کلپ دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کلپ کا جواب دے دیں۔ کیا اہل حدیث بھی گستاخ رسول ہیں؟ گستاخ صحابہ ہیں؟ آپ بھی اہل حدیثوں کے ساتھ رہے ہیں، میں بھی اکثر نمازوں میں اہل حدیث کی ہر مجلس میں، ہر تقریر میں بولا جاتا ہے کہ حج تمتع پہ حضرت عمر نے پابندی لگائی، عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی۔ تو کیا حضرت عمر کی عصمت سے زیادہ عصمت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو یہ ہر اہل حدیث کے ممبر پہ یہ واقعہ کیوں بیان ہوتا ہے کہ جی انہوں نے حج تمتع پابندی لگائی، بیٹے نے مخالفت کر دی، میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے؟ اس میں حضرت عمر کی توہین ہوتی ہے؟ تو اگر حضرت عمر کی نہیں ہوتی، باقیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو شخص اپنی ذاتی رائے پیش کرتا ہے نا، آپ اس کو کوڑے دان میں پھینک دیں، لیکن اگر وہ آپ سے حدیث بیان کرتا ہے تو ہم آپ کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے اگر آپ نے کہا یہ حدیث بیان کرنا گناہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو کہتے ہیں ایمان کا خطرہ ہے، میں کہتا ہوں یہ بے ایمان ہو جائیں گے اگر نبی کی حدیث بیان کرنے سے روک دیں گے۔ ہمارا تو خطرہ کہہ رہے ہیں نا، ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پکا ہی بے ایمان ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، صحیح بخاری 2812، تو یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ یہ حدیث جب میں بیان کروں گا، اس حدیث پہ اعتراض جو ہوگا وہ مجھ پہ ہوگا یا نبی علیہ السلام پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اچھا، نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عصمت زیادہ پیاری ہے یا آپ کو اور مجھے؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے۔ یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ اور محدثین نے اسے دلائل النبوہ کی خبروں میں، غیبی خبروں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے 30 سال بعد کا ایک واقعہ بتا دیا کہ اس طرح جنگ ہوگی، میری بیوی ناحق ہوگی۔ ہم تو اس کو آج تک تو دلائل النبوہ پیش کرتے ہیں۔ امام بہقی نے 3500 احادیث جمع کی ہیں دلائل النبوہ پہ کہ نبی علیہ السلام نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ من و عن پوری ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، پروفیسیز کا پورا ہونا کہ اللہ کے نبی ہیں وہ۔ اچھا، اسی کے کانٹیکس میں جو مسئلہ افضلیت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو، اس کے بعد حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ہم اس سیکوینس میں مانیں، تو یہ بھی ہمارے اس میں نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو اہل سنت میں متفقہ نہیں ہے مسئلہ۔ اہل سنت کے کتنے ائمہ ہیں جو سیدنا علی کو ابو بکر عمر سے افضل مانتے ہیں؟ امام حاکم، امام عبد الرزاق، وہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام کی فضیلت کی بات آتی ہے اہل بیت اس میں سے خارج ہے، اہل بیت کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سر ان کا تو یہ موقف ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لہٰذا یہ بات کرنا بالکل باطل ہے ان کا کہ یہ افضلیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ افضلیت ظنی ہے، اور ظاہر ہے اکثریت کا یہی خیال ہے کہ حضرت ابوبکر عمر امت میں سب سے افضل ہیں، انکلوڈنگ مولا علی، ان کا بھی یہی خیال ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہاں جی، اہل سنت میں حضرت عثمان اور علی کی بھی فضیلت کا مسئلہ ہے، لیکن اس فضیلت میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، ادروائز اس میں تنقیص کسی کی نہیں ہے۔ سارے اللہ کے حضور عزت والے، اس کو جھگڑا نہیں بنانا۔